حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ یامین خان ہے سوال ان کا یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام مسلمان تھے اور اسلام پر تھے، کیا یہ کہنا کہ اسلام تو حضور علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے تو پہلے نبی اسلام پر نہیں تھے، ورنہ پہلے کے نبی کی جو امت بچی ہے وہ مسلمان کیوں نہیں؟ ایسا کہنا کیسا؟ ڈیٹیل میں جواب دیں۔ یہ خیال رکھنا کہ جو پچھلے نبی گزرے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، یہ تو پھر عقیدہ کفر ہے، یعنی کوئی ایسا ہو کہ وہ نبی ہو اور مسلمان نہ ہو، یہ نہ تو عقیدہ شریعت کا ہے اور نہ ہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ تو کسی کے اگر یہ خیال ہے، اور موجودہ دور میں لوگ اسی لیے تو لوگ زیادہ زور عمل پہ دیتے ہیں، کیونکہ عقیدے کیا ہونا چاہیے وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں، اور آج کل کے جاہل انفلوئنسر وہ پتہ بھی نہیں لگنے دیتے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس کو برا مت کہو، اس کو برا نہ۔ کسی کا عقیدہ اتنا خراب ہے کہ وہ پچھلے نبیوں کو مسلمان نہیں جان رہا اپنے خیال میں، سوچو وہ سجدے میں بھی پڑا رہے گا تو کیا ہی مسلمان بنے گا، کہ اس پہ پہلے عقیدہ انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، خدا کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، یہ سب سیکھنا اس پہ فرض اور ضروری تھا کہ وہ ان کو جانتا، اس کے بارے میں میرا کیا بلیف ہونا چاہیے وہ جانتا۔ جب اس کے بارے میں اس کا نظریہ اور عقیدہ ہی کمزور ہے، پھر اس کی کیا ہی وہ مسلمان اور کیا ہی اس کا نماز اور روزے۔ تو انبیاء جتنے بھی ہیں سارے نبی وہ مسلمان ہی ہیں، کوئی ایسا نبی نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، یہ بھی علم سے جہالت والی بات ہے، علماء نے اس کا جواب کئی مرتبہ دے دیا۔ اس کے لیے دو باتیں آپ یاد رکھیں، سب سے پہلے تو قرآن آخری کتاب ہے یہ ایمان ہے، اور یہ نبی آخری نبی ہے یہ ایمان ہے۔ اب جب کسی چیز کے ساتھ آخری ہوتا ہے تو وہ شروعات تو ہو ہی نہیں سکتی نا، کہ اسلام یہاں سے شروع ہوا ہے۔ اگر اسلام یہاں سے شروع ہوتا تو قرآن پہلی کتاب ہونی چاہیے تھی، آخری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر اسلام یہاں سے شروع ہوتا نبی پاک کے زمانے سے تو یہ نبی پہلے نبی ہونے چاہیے تھے، آخری نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو قرآن کو آخری کتاب کہنا، نبی کو آخری کتاب کہنا، یہ بتاتا ہے کہ یہ شریعت کی ابتدا نہیں ہے، یہ انتہا ہو گئی ہے، اب یہ لاسٹ ہے، اور آخری کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے آ چکے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، کتنے انبیاء کے قصے ہیں، تو کیا اسلام وہ پہلے نہیں تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ سارے مسلمان تھے، اسلام تو تھا، یہ تو آخری شریعت اور آخری کتاب آئی ہے۔ اور کتنا واضح مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ قرآن آخری کتاب ہے، پھر بھی کہتے ہیں اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ اگر اسلام 1400 سال پہلے آتا تو یہ آخری کا لفظ کیا کر رہا ہے اس کتاب کے ساتھ؟ یہ تو پہلی کتاب ہونی چاہیے تھی۔ تو آخری کتاب ہونا یہ درشا رہا ہے کہ یہ آخری ہے، اور اس سے پہلے کتابیں آ چکی ہیں، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ آخری نبی ہے، یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی نبی آ چکے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پہلے نبی آئے، ان کی جو کتابیں، جو صحیفے ان پہ آئی ہیں، ان کے جو احکامات تھے وہ ہم سے ڈیفرینٹ تھے، بس اتنا فرق ہے کہ اس دور میں ان کے زمانے میں ان کے مسئلے مسائل شریعت اور ان کے احکام جدا تھے، ہمارے جدا ہیں۔ شریعت کے اندر احکام یعنی قانون میں فرق ہے، ان کا قانون کچھ اور تھا، ہمارا قانون کچھ اور ہے۔ خدا سب کا وہ ایک ہی ہے، اور وہی ہے تمام انبیاء کا، اور وہی خدا کے جس نے تمام انبیاء کو بھیجا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور مذہب بھی سب کا اسلام تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ قانون سب کے الگ الگ تھے، شریعت کے مسائل۔ جب نماز آپ کے نبی کے وقت میں فرض ہوئی ہے آپ پر، تو کیا نماز کے مسائل آپ کو پچھلے انبیاء کی زمانے میں مل جائیں گے یا کتابوں میں مل جائیں گے؟ تو احمقانہ بات ہے کہ جب نماز ہوئی ہے اس آخری شریعت میں فرض، تو نماز کے تمام مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل تو یہاں ملیں گے نا۔ تو جو چیزیں ہمارے وقت میں آئی ہیں، جو قانون بنے، اس کے مسائل یہاں ملیں گے، پیچھے نہیں ملیں گے۔ پیچھے ان کے زمانے کے حساب سے ملتے ہوں گے کہ وہ کیسے اللہ کا ذکر کرتے تھے، کیسے اللہ کو ایک مانتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نماز تو فرض ہی نہیں تھی اس ٹائم پہ، تو کیسے پڑھیں گے؟ نماز تو ہوئی فرض یہاں پہ، تو پیچھے والے کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو جیسے جیسے چیزیں فرض ہوتی رہیں، وہ زکوٰۃ ہو، رمضان کے روزے ہوں، نماز ہو، یا حرام حلال کے مسائل ہوں، وہ جیسے جیسے جس شریعت کے اندر چینج ہوئے، کنورٹ ہوئے، آخری میں آ کے جو فائنل بنا وہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہوئے، کہ اب اس کے بعد اور کچھ چینج ہو کے نئی شریعت یا نئی کوئی کتاب یا نئی کوئی احکام نہیں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینڈ ہے، یہ سٹارٹنگ نہیں ہے، یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ تو جس کا نظریہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء معاذ اللہ نہیں تھے مسلمان،
वो ऐसे शख्स को पहले तो तौबा करा के तजदीद ईमान तजदीद निकाह कराए और उसको इस्लाह भी करे, उसको सिखाए भी, बताए भी। हो सकता है कि जाहिलों के बीच में हो ये इस तरीके के मामला सोशल मीडिया पे सुन के भी लोगों के अंदर आ जाते हैं, किसी उल्टे सीधे बंदे को सुन लेते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ दिमाग में घर कर जाती है कि शायद पिछले नबी नहीं है। इसलिए उलमा कहते हैं ना कि आलतू फालतू लोगों को नहीं सुनना चाहिए। उसकी वजह यही है ना सुनने की कि आप अगर किसी ऐसे को भी सुन लेना कि जो लादीन शख्स है, कि जिसका कोई मज़हब नहीं है, किसी मज़हब को नहीं मानता, वो भी आपके दिमाग में ऐसी जहरीली बातें डाल देगा आपके खुदा के बारे में, नबी के बारे में। और वो मुसलमान की जो खुदा से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत का दावा कर रहा है, वो उसकी बातों को सुनने भी जाता है। ये कमाल की बात देखो, जो हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि जैसे वो दज्जाल को देखने जाएंगे कि देखें हम भी क्या है, हम तो बहकने वाले नहीं है, फिर वो उन्हीं में से बहकेंगे। वही सूरत हाल है कि लोग सबको सुनने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि चलो सुनते हैं वो क्या कह रहा है। जो आपकी शरीयत के अगेंस्ट बात कर रहा है, आपका दिल करता है कि उसको सुनो। ऐसे फितनों को, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो आपके सामने, उसका लिबास कैसा ही हो, अगर आपको लगता है कि भाई बहक जाएंगे, और ज़ाहिर है कि लोग बहकते हैं और नतीजा बहकने का ही है। वरना जितने अहले सुन्नत से निकल के किसी दूसरे मज़हब में गए, वो कोई नींद से उठ के थोड़ी ना सुबह चले गए अचानक से कि भाई आँख खुली और उन्होंने सोचा दीन छोड़ देते हैं, या आँख खुली उन्होंने छोड़ा मसलक छोड़ देते हैं, अहले सुन्नत का दामन छोड़ देते हैं। वो कैसे छूटे? वो सुनकर छूटे हैं। तो जितने भी कन्वर्ट होके गए हैं ना दूसरे में, अहले सुन्नत से निकल के, चाहे वो किसी भी बातिल फ़िरके में गए हो, चाहे कादियानी बने हो, या दयावना बने हो, या वहाबी बने हो, अहले हदीस बने हो, जो भी बने हो, उनका फंडामेंटल और रूट जो है उनका बेसिक पहले अहले सुन्नत ही था। तो उनके निकल के जाने की वजह क्या बनी? वो सिर्फ बयान बनी। तो इससे गौर करना चाहिए कि क्यों अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं कि बद मज़हब का बयान सुनना या उनकी किताबें या तहरीरें पढ़ना गैर आलिम के लिए वो जायज़ नहीं। उसकी क्या वजह? उसकी यही वजह है कि जो लोग बन गए वो बयान सुन के ही बने हैं, ये नींद से उठ के सुबह खुद ब खुद नहीं बने। एक सवाल अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई